اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ عزیزان محترم، دوستان عزیز، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی بہترین واقعے کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے میں جوانوں کے عقیدے کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یا دوسرے مذاہب کے جو فرقے ہیں وہ بھی یعنی اسلام اور جوانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ وہ استدلال کروا رہے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی خالق ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، ایک بگ بینگ تھیوری ہے جو کہ بلاسٹ ہو گئی اور یہ دنیا وجود میں آئی، یعنی کچھ بھی ادھر خدا کا نعوذ باللہ من ذالک انکار کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس خدا کے ہونے کا کیا دلیل ہے، یعنی خدا موجود ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہترین و کامل ترین جواب فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میرا وجود، میری ہستی خدا کی دلیل ہے، کیونکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنا وجود کا خود ہی بنانے والا ہوں، یعنی میں نے اپنے کو خلق کیا ہے، تو یہ دعویٰ دو حالتوں میں خالی نہیں۔ پہلا، میں نے اپنے وجود کو اس وقت بنایا جب کہ میں موجود تھا، یہ حاصل ہے، انتہائی محال بات ہے، لغو بات ہے کہ میں موجود تھا، میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، تو غلط بات ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے وجود کو اس وقت بنایا جب کہ میں خود موجود نہ تھا، تو یہ محال ہے۔ کیوں؟ عدم سے اپنے آپ کو وجود میں لانا یعنی ناممکن ہے۔ عدم یعنی کچھ بھی نہیں، عدم سے وجود میں لانا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کر سکتا ہے، وہ ہستی ایک چیز کو وجود میں لا سکتی ہے جس پر عدم کبھی بھی نہ گزرے ہو۔ جس ہستی پر عدم گزرے ہو وہ کبھی دوسری چیز کو موجود بھی نہیں لا سکتی۔ اب ہمارے ائمہ علیہ السلام، انبیاء، اولیاء، یہ سب پہلے عدم تھے، بعد میں خدا کے اذن سے یہ وجود میں آئے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خلق کیا ہے تو اس کی دو وجہ ہے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ میں موجود تھا، میں نے اپنے آپ کو بنایا، یہ تو غلط بات ہے، یہ تو لغو بات ہے، یہ فضول بات ہے۔ دوسرا، اگر میں یہ کہوں کہ میں پہلے عدم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو وجود میں لایا، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی لا حاصل ہے۔ کیوں؟ جب کوئی چیز موجود نہ ہو تو اپنے آپ کو کیسے لا سکتا ہے؟ یہ صرف وہ ذات یہ کام کر سکتی ہے جس پر کبھی عدم بھی نہ گزرے ہو، عدم یعنی نہ ہونا۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیزوں کو خلق فرماتے ہیں تو پھر خدا کی اذن سے اس پر روح پھونکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کی خلقت میں ایک فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خلق کرتے تو وہ اس چیز کو خلق کرتے جو خدا کی پہلی چیز موجود کی ہو، مثلا مٹی، پانی، یہ پہلے موجود ہوتے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے وہ چیز بناتی یا پرندہ یا وغیرہ، پھر اس میں روح پھونکتے تو وہ اڑ جاتی۔ لیکن خدا کی خلقت اس سے مختلف ہے۔ خدا کی خلقت ایسی ہے کہ پہلے عدم سے وجود میں لانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز موجود تھی اسے خلق کرتے، خدا کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یعنی اگر آدم کو خلق کیا تو ایسا نہیں تھا کہ خدا نے یعنی پہلے مٹی موجود تھی یا پانی موجود تھا، نہیں، بلکہ خداوند متعال نے جب ارادہ کیا آدم کو خلقت کا تو وہ وجود میں لائے اس کو، یعنی آدم کچھ بھی نہیں تھا، اس کو پیدا کیا۔ خود قرآن بھی تو خداوند متعال فرماتا ہے، جب یہودیوں نے یہ اصرار کیا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، تو خداوند متعال نے فرمایا، جب تم کچھ بھی نہ تھے تب میں نے تجھے پیدا کیا، اب جب تم موجود ہو دوبارہ گل سڑ جانا، دوبارہ تمہیں وجود میں لانا، یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ وہ مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا کے لیے کچھ بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جو کہ تم موجود ہو، جب تم مٹی ہو جائے گا تو ہی میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک اور بہترین واقعہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ابو شاکر دیسانی تھا،
جو کہ خدا کا اور معاد کا منکر تھا، معاد یعنی قیامت کا منکر تھا۔ ایک دن وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، جعفر ابن محمد علیہ السلام، مجھے اپنے پروردگار کی طرف واضح دلیل و برہان سے رہنمائی فرمائی۔ ایک برہان یعنی کوئی واضح دلیل مجھے دیں۔ یہ سوال کر کے امام عالی مقام علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں گھر سے ایک بچہ برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں مرغی کا انڈا تھا۔ امام علیہ السلام نے بچے سے وہ انڈا لیا اور دیسانی کو دکھایا اور فرمایا، اس مرغی کے انڈے کو غور سے دیکھو، یہ ایک مضبوط قلعہ کی طرح سے محکم ہے اور اس کے تمام اطراف اچھی طرح سے بند ہے اور اس کے اطراف کو ضخیم پیوست سے مستحکم کر دیا گیا ہے، باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور اس کے سخت چھلکے کے نیچے ایک باریک چھلکا بنایا گیا ہے۔ اب غور طلب بات ہے ادھر، اور اس میں انڈے کے معنی سفیدی ہے اور اس سفیدی کی عین درمیان زردی ہے۔ سفیدی اور زردی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی لیئر ہو کوئی ہو، نہیں، بلکہ سفیدی اور زردی کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ کی چیز نہیں ہے، کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود زردی سفیدی میں نہیں ملتی اور سفیدی زردی میں داخل نہیں ہوتی، تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کون سی ذات ہے جس نے اس دو رنگوں کو ملنے سے علیحدہ رکھا؟ انڈے کے اندر بچی کی شکل و صورت بنتی رہی جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں کہ انڈے سے برآمد ہونے والا بچہ نر ہوگا یا مادہ۔ اپنے وقت کے مطابق وہی انڈا شگفتہ ہوا اور اس سے رنگ و صورت سے مزین بچہ برآمد ہوا۔ دیسانی تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سب کچھ کسی مدبر اور کسی حکیم کاریگری یا صرف اتفاق سے ہی ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو اس کے پس پشت کچھ بھی نہیں ہے، خود بہت ہی ہو رہا ہے۔ ابو شاکر نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور غور و فکر کرتا رہا، پھر اس نے سر بلند کیا اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بندی اور رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں اور خلق کی خدا پر حجت ہے، اور میں اپنا سابقہ نظریہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اپنے جان لیا دوستانی عزیز، خداوند متعال کی بے شمار یہ سب کچھ، یہ نشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان، ستارے، گلیشیئرز، خود انسان کا وجود، یہ سب کچھ خدا کی نشانی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خدا متعال فرما رہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتِهِ، ہم نے زمین میں نشانیاں رکھی ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ تمہاری نفس میں نشانیاں ہیں، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ تمہارا وجود، یہ جو تم کھاتے ہو پیتے ہو، یہ جب خود تمہارے اندر جو نظام رکھا ہے، خود خدا کی اس میں نشانی ہے۔ مولا متقین علیہ السلام فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مولا متقین فرماتے ہیں، اپنے آپ کو تم چھوٹے 5-6 فٹ کے انسان نہ سمجھو، بلکہ تیرے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے۔ یعنی یہ انسان جب اپنے خلقت پر غور کرے، فکر کرے، تو اس ہر جگہ سے آواز آتی ہے کہ خداوند متعال ہے جس نے انسان کو خلقت کی، انسان کو بنایا اور احسن طریقے سے بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و ببرکت ہے وہ ذات جس نے بہترین خلقت کی۔ یعنی انسان کو خلقت کے بعد خداوند متعال نے اپنی تعریف کی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی حوالے سے خداوند متعال کے منکر پیدا ہو رہے ہیں اور جوانوں کے ذہن میں یہ بات مشوش کر رہے ہیں، جوانوں کو یہ ورغلا رہے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک پین میں نے خود بنایا، تو سننے والے مجھے کہیں گے کیا پاگل ہے، خود بھی کوئی چیز بن سکتی ہے؟ جب خود کوئی چیز نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ انسان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان خود ہی پیدا ہوا ہے۔ تو پھر ہے کوئی، مطلب کوئی مدبر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی دانا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے بہترین کہکشائی بنائی ہے، جس نے حیوان، چارند، پرند، حشرات، نباتات، جمادات بنائے ہیں۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آتے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ کوئی چیز خود وجود میں آئی۔ تو
پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات خود وجود میں آئی؟ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے نظریات ہمارے عقیدے کو درست فرمائے اور ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ خداوند متعال کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔